بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو کہ حصہ 12 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ سورج دیر سے غروب ہونے کے سبب انہیں شام کا بھی کافی ٹائم روشنی میں مل گیا تھا۔ وہ اپنی تصویروں کا 50% کام یہیں پر کر چکی تھی۔ سامان سمیٹ کر ان دونوں نے واپسی کا راستہ اختیار کیا تو دونوں وہاں سے نکلنے والے چند آخری ٹورسٹ میں سے تھے۔ زیادہ تر سیاح شام ہوتے ہی وہاں سے لوٹ چکے تھے۔ وہ دونوں باہر نکلے۔ سیاحوں کی اکثریت چونکہ لوٹ چکی تھی اس لیے اس وقت وہاں مکمل سناٹا تھا۔ وہ اپنی گاڑی کے پاس کھڑے تھے۔ وہ گاڑی کی پچھلی نشست پر سامان واپس رکھ رہی تھی۔ اس کے پیچھے سکندر کھڑا تھا جس نے سارا سامان پکڑ رکھا تھا۔ وہ ایک ایک کر کے اسے چیزیں پکڑا رہا تھا اور وہ چیزیں اندر رکھ رہی تھی۔ وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر جھکی ہوئی تھی۔ تبھی ایک خانہ بدوش لڑکا 23-24 سال کا سکندر سے ٹکرایا تھا۔ اب رک کر اس سے اٹالین میں معذرت کر رہا تھا۔ وہ چونکہ گاڑی کی طرف جھکی ہوئی تھی اس لیے فوراً اس لڑکے کو دیکھ نہیں سکی تھی، ورنہ سکندر کو خبردار کرتی کہ اس لڑکے سے ہوشیار رہیں۔ پورے یورپ میں اٹلی سے زیادہ ماہر جیب کترے کہیں نہیں ہوتے اور عموماً یہ گروپ کی شکل میں ہوتے ہیں۔ واردات میں 1 یا 2 افراد حصہ لیتے ہیں جبکہ باقیہ ساتھی آس پاس ہی کہیں ہوتے ہیں۔ سکندر انگریزی میں خوش اخلاقی سے اس لڑکے سے کہہ رہا تھا، کوئی بات نہیں۔ وہ اس وقت گاڑی کی پچھلی سیٹ پر باسکٹ رکھ کر سیدھی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ سکندر کو خبردار کر پاتی پیچھے سے ایک اور حبشی لڑکا آیا اور اس نے جھپٹ کر اس کے کندھے پر سے اس کا شولڈر بیگ کھینچا۔ بے اختیار اس کے لبوں سے چیخ نکلی۔ سکندر نے گھوم کر اس کی طرف دیکھا۔ بیگ لے کر وہ دونوں چور مخالف سمتوں میں بھاگ رہے تھے۔ سکندر چھوڑ دو، رہنے دو پلیز، اس نے چلا کر اسے روکنا چاہا مگر اس نے جیسے اس کی آواز سنی ہی نہیں تھی۔ وہ خود بھی بھاگی تھی تاکہ اسے روک سکے۔ تب تک سکندر اس تیز رفتاری سے بھاگتے حبشی لڑکے تک پہنچ چکا تھا۔ دور بھاگنے میں اس لڑکے سے کہیں زیادہ تیز رفتار ثابت ہوا تھا۔ وہ لڑکا مڑا تو سکندر نے اس کے منہ پر ایک بھرپور پنچ مارا تھا۔ سکندر کے زوردار پنچ سے وہ لڑکا سنبھل نہیں سکا تھا۔ سکندر نے اسے بیگ چھین کر اس کی طرف اچھال دیا۔ اس نے بیگ فوراً اٹھا لیا تھا۔ سکندر بے اختیار خوف کے عالم میں چلائی تھی جب اس نے اس حبشی لڑکے کو جیب سے چاقو نکالتے دیکھا۔ سکندر کے پنچ سے اس کے ہونٹ سے خون نکل آیا تھا۔ وہ انتہائی تیز دھار چاقو بڑی مہارت سے تھامے سکندر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی دوسری سمت بھاگا ساتھی بھی اس وقت اس کی مدد کے لیے وہاں پہنچ گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بھی خنجر نما ایک چاقو تھا۔ سکندر پلیز انہیں بیگ واپس دے دو، انہیں جو بھی چاہیے دے دو، وہ خوف سے کانپتی چلائی تھی۔ اس نے فوراً ہی اپنا بیگ واپس اس حبشی کی طرف اچھال دیا تھا۔ اس کا بیگ زمین پر ان لوگوں کے پیروں کے پاس جا کر گرا تھا۔ سکندر نے جیسے اس کی آواز سنی ہی نہ ہو، اس نے ایک حبشی کا چاقو والا ہاتھ پکڑ کر زور سے مروڑا تھا، ساتھ ہی اس کے پیٹ میں بہت زور سے لات ماری تھی۔ حبشی درد سے چلاتا زمین پر گرا تھا۔ چاقو اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ اس کے دوسرے ساتھی نے عین اسی وقت پیچھے سکندر پر چاقو سے وار کیا تھا۔ کونی سے اوپر کی جگہ سکندر کے بازو میں چاقو لگا تھا۔ سکندر بڑی برق رفتاری سے فوراً گھوما اور اس نے اسی طرح ایک زوردار لات اس دوسرے حبشی لڑکے کے بھی پیٹ پر ماری تھی۔ سکندر کے بازو سے خون نکلتا دیکھ کر وہ رو پڑی تھی، سکندر پلیز انہیں چھوڑ دو، پلیز یہ جو مانگ رہے ہیں انہیں دے دو۔ سکندر کا اس طرح اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا اسے خوف اور دہشت میں مبتلا کر گیا تھا، مگر سکندر کو جیسے اس کا چیخنا، رونا اور روکنا کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک جنون اور خون سا اترا ہوا تھا۔ اس کی چوٹ لگی ٹانگ جو ابھی تک پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئی تھی، نہ وہ اسے ان بدماشوں سے لڑنے سے روک رہی تھی، نہ اس کے بازو سے بہتا خون اسے سکندر نارمل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ ایک ہی وقت میں ان دونوں سے مقابلہ کر رہا تھا، ان دونوں پر وار کر رہا تھا اور ان کے ہر وار سے بڑی مہارت سے خود کو یوں بچا رہا تھا جیسے زندگی کے تمام برسوں میں یہی کام کرتا آیا ہے۔ سکندر اس پل ایک پڑھا لکھا لائر، ایک ملٹی نیشنل کمپنی کا لیگل ایڈوائزر نہیں لگ رہا تھا، بلکہ انہی حبشیوں کی طرح سڑکوں پر پلنے بڑھنے والا ایک غنڈہ اور بدماش لگ رہا تھا۔ ان دونوں کے چاقو کب کے ان کے ہاتھوں سے نکل چکے تھے۔ اب دونوں چاقو سکندر کے ہاتھ میں تھے۔ اس نے چاقو سے ان پر وار نہیں کیا تھا، وہ صرف ٹانگوں کا استعمال کر کے ہی ان دونوں کو نڈھال ہو کر زمین پر گر جانے پر مجبور کر چکا تھا۔ وہ دونوں زمین پر زخمی پڑے کرا رہے تھے۔ بس کرو سکندر، پلیز بس کرو۔ وہ روتے ہوئے اس کے پاس آئی جو پے در پے ان دونوں کو لاتیں مار رہا تھا اور دونوں تکلیف سے چلا رہے تھے۔ سکندر جیسے اس کی آواز پر چونکا تھا۔ باسٹرڈ، اپنے ہونٹوں کے پاس سے خون صاف کرتے ہوئے سکندر نے انہیں گالی دی اور پھر دونوں کے پاس سے پیچھے ہٹا۔ یہ وہ سکندر شہریار نہیں تھا جسے وہ جانتی تھی، یہ ایک دوسرا شخص تھا جس سے وہ ابھی ابھی متعارف ہوئی تھی، بے حد جنونی طاقت اور غصے میں اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کرنے والا۔ تکلیف اور درد سے چلاتے ہوئے وہ دونوں شدید زخمی حبشی سکندر کو پیچھے ہٹتا دیکھ کر اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے اندھا دھند بھاگے تھے۔
ब्लडी बास्टर। सिकंदर ने इन्हें भागता देखकर दोबारा गाली दी थी। चंद सेकंड दोनों को देखते रहने के बाद इसने लीजा की तरफ देखा था। इसे सिकंदर की आंखों में अभी भी जुनून सा नजर आ रहा था। इसे इसकी आंखों से डर लग रहा था। बेख्तियार ने इसने इसे पुकारा था सिकंदर। वो जैसे इतनी देर से अब इसकी पुकार सुन पाया था, वो वापस अपने हवासों में आया और इसने बगौर से देखा। तुम रो क्यों रही हो? वो इसके बिल्कुल नज़दीक खड़ा था। इसने लीजा की आंखों से गिरते आंसू अपनी जख्मी हाथ से साफ किए थे और इसका पर्स इसे उठा कर दिया। ये तो इसकी नज़रें सिकंदर के चेहरे पर नहीं थी, ना ही अपने शोल्डर बैग पर। इसकी नज़र सिकंदर के बाजू से बहते खून पर थी। इसकी टी शर्ट की आस्तीनें आधी होने के सबब बाजू से खून बहता बिल्कुल निगाहों के सामने था। सिकंदर, तुम्हारा हाथ, ओह हाँ, तुम्हारे पास कोई कपड़ा है? इसके कहने पर जैसे इसे अपने हाथ का ध्यान आया था और वह इंतहाई लापरवाही से अपना खून बहता देखकर बोला, यूं जैसे इसे कोई दर्द और तकलीफ हो ही ना रही हो। तुम्हें क्या ज़रूरत थी सिकंदर इनसे लड़ने की? एक बैग ही तो था ना, ले जाने देते इन्हें। चंद सौ यूरो तुम्हारी जान से ज़्यादा कीमती तो नहीं हो सकते। वो गुस्से में रोते हुए चिल्ला उठी थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ लीजा, मुझे कुछ नहीं हुआ है। क्यों बेकार में रोए जा रही हो? चलो, देर हो रही है, हमें वापस भी पहुँचना है। तहम्मुल और बुर्दबारी से कहता इसका हाथ पकड़कर वो इसे गाड़ी के पास ले आया। वो गाड़ी के अगली नशिस्त का दरवाज़ा खोल रहा था। वो चुपचाप खड़ी थी। सिकंदर का इतना पुरसकून और मुतमईन सा अंदाज देखकर वो रोना भूल गई थी। तुम इस वक्त काफ़ी डिस्टर्ब लग रही हो, अगर माइंड ना हो तो मैं ड्राइविंग कर लूँ। वो इसे कोई जवाब दिए बगैर खुद ही आगे बढ़ी थी। वो गाड़ी के अंदर बैठकर डैशबोर्ड से फर्स्ट एड बॉक्स बाहर निकाल रही थी। सिकंदर बराबर वाली सीट पर आकर बैठ गया था। इसने बगैर कुछ कहे इसका बाजू पकड़ा। वो सिकंदर के बाजू पर बैंडेज करना चाहती थी, खून को मज़ीद बहने से रोकना चाहती थी। अभी तो खून बहना रुक गया था। रास्ते में जहाँ कहीं हॉस्पिटल नज़र आया, हम वहाँ से तुम्हारे हाथ की बैंडेज करवा लेंगे। वो इसके हाथ की बैंडेज करते हुए बोली थी। सिकंदर बेख्तियार हंसा था। इसके हंसने का अंदाज़ ऐसा था जैसे इसने कोई बहुत ही बचकाना बात कही हो। वो इस पर अपनी हंसी रोक नहीं पाया था। इसने गुस्से से सिकंदर को देखा। तुम्हारे लिए अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल देना, मौत से खेलना मजाक है? सिकंदर जवाबन लब भींचकर एकदम ही खामोश हो गया था। इसे सिकंदर की आंखों में दर्द फैलता नजर आया था। गुस्सा करना भूल कर वो खुद भी बिल्कुल चुप हो गई थी। इसने सिकंदर के हाथ की बैंडेज खामोशी से मुकम्मल कर दी। फिर कॉटन वाला पर दवा लगाकर सिकंदर के होठ के पास जहाँ से खून बह रहा था इस पर रखी। इस जगह पर हाथ से हल्का सा दबाव डाला ताकि खून बहना रुक जाए। सिकंदर ने बेख्तियार इसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रख दिया। क्या हुआ, तकलीफ़ ज़्यादा हो रही है क्या? इसने नरमी से पूछा। इसने जवाबन सर हाँ में हिलाया था। बस 1-2 मिनट की तकलीफ़ और जलन है, बर्दाश्त कर लो। वो चंद मिनट इसके होठ के पास यूं ही हाथ से दबाव डालकर बैठी रही। इसका ज़ख्मी बाजू भी इसने दूसरे हाथ में कदरे ऊपर करके पकड़ा हुआ था ताकि खून बहना दोबारा शुरू ना हो जाए। मेरी बैंडेज हो गई है, अब क्या हम चलें? वो संजीदगी से बोल रहा था। लहजा नरमी लिया हुआ दोस्ताना सा था। इसने बगैर कुछ कहे सर अज़बात में हिलाकर गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। वैसे अगर तुम मुझे ड्राइविंग करने ना देती तो अच्छा था। तुम्हारी जितनी फास्ट ड्राइविंग तो नहीं करता, मगर मैं भी तुम्हें रोमा जल्दी पहुंचा देता। वो हंसकर इससे बोला, यूं जैसे कुछ देर पहले कोई गैर मामूली वाक़या हुआ ही नहीं था। वह बिल्कुल नॉर्मल और कंपोज्ड सा बैठा था। वो जवाबन चुप रही थी। सिकंदर ने रास्ते में 2-1 बार खुशगवार मौसम, वहाँ के मसाफात को मौजू गुफ्तगू बनाकर बात करने की कोशिश की थी, मगर वो इस गुफ्तगू में इसका साथ नहीं दे सकी थी। जो बात वो इससे पूछना चाहती थी वो सिकंदर ने बतानी नहीं थी और बाकी किसी मौजू पर गुफ्तगू इसका दिल नहीं चाह रहा था। इसका बाकी सारा रास्ता बिल्कुल खामोशी से कटा था। इसने गाड़ी इसके होटल पर लाकर रोकी। वो फ़ौरन ही गाड़ी से उतर गया। वो समझ रही थी वो अंदर जा रहा है, मगर वो घूम कर इसकी तरफ वाली खिड़की पर आया और खिड़की पर बाजू टिका कर खड़ा हो गया। पता नहीं क्यों, मगर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने तुम्हें नाराज़ कर दिया है। वो उसकी आंखों में देखकर संजीदगी से बोला, मैं नाराज़ नहीं हूँ सिकंदर, मगर तुम्हारे जज्बातीपन पर मुझे गुस्सा है। एक बैग ही था ना मेरा, इसके लिए अपनी जान को ख़तरे में डालना। अगर तुम्हें कुछ हो जाता या फिर अगर इनके कुछ और साथी भी आ जाते, वो भी वहाँ आ जाते। वो नाराज़ लहजे में झुरझुरी सी लेकर बोली थी। मैं दरअसल अपनी रोमन आर्टिस्ट दोस्त पर, जो मुझे पानी के साथ ताकत के सिंबल के तौर पर दिखाना चाहती है, ये साबित करना चाहता था कि मैं वाकई बहुत बहादुर हूँ। वो हंसकर लापरवाही से बोला। खुद पर लापरवाही का तमा चढ़ाए वो अपनी इस जुनूनी अमल की अजीब तौजीहात पेश कर रहा था। वो जवाबन संजीदा निगाहों से इसे देख रही थी। तुम्हारी ज़िंदगी इतनी बेवक़्त और बेमोल नहीं है सिकंदर, किसी और को फ़र्क पड़े ना पड़े, लेकिन अगर तुम्हें कुछ होगा तो मुझे बहुत तकलीफ़ होगी। वो बहुत आहिस्ता आवाज़ में बोली थी। मुस्कुरा कर इसकी तरफ देखा। सिकंदर एकदम इसकी गाड़ी की खिड़की पर से हटा। एकदम ही इसका चेहरा संजीदा और बेतासुर सा हो गया, बहुत सख्त सा हो गया था।
چاؤ لیزا، اس نے فوراً اسے ہاتھ ہلا کر خدا حافظ کہا اور اس کی گاڑی سٹارٹ کرنے سے پہلے ہی اندر چلا گیا۔ وہ وہیں رکی اسے اندر جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ کیا دکھ تھا اس شخص کو؟ آخر ایسا کیا دکھ تھا جو اسے خود سے، رشتوں سے، محبتوں سے، ہر رشتے سے اس قدر متنفر کر چکا تھا؟ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے وہ سکندر کو سوچ رہی تھی، اور پتہ نہیں کیوں مگر اسے ایسا لگ رہا تھا کہ سکندر شہریار وہ نہیں جو پچھلے بہت سارے دنوں سے اسے روما میں مختلف جگہوں پر مل رہا ہے، بلکہ اصل سکندر شہریار وہ ہے جو اسے ٹیولی کی سڑک پر غنڈوں کے ساتھ انہی کی زبان میں بات کرتا نظر آیا تھا، جنونی سا، غصہ اور پاگل پن لیا ہوا۔ وہ گھر آتے ہی اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اس نے لباس تبدیل کرنے یا شاور لینے کی بھی زحمت نہیں کی تھی۔ وہ ابھی تک کسی خوفناک واقعے کے انتظار میں تھی۔ وہ مسلسل سکندر کی اس جنونی انداز کو سوچ رہی تھی۔ وہ اپنے جسم سے بہتے خون کو اتنے سکون سے کس طرح دیکھ سکتا ہے؟ کیا وہ خود کو سزا دیا کرتا تھا؟ یا آج اس کی صرف ایک بیگ کی خاطر اس نے اپنی جان کو خطرے میں کیوں ڈالا تھا، جبکہ بیگ تو وہ اس لڑکے سے فوراً ہی حاصل کر چکا تھا۔ وہ ان دونوں خانہ بدوشوں کو چند منٹوں میں ڈھیر کر چکا تھا۔ پھر انہیں مار مار کر ادموا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ کیسا جنون اور کیسی وحشت تھی جو اس پر سوار تھی؟ آخر زندگی نے اس کے ساتھ ایسا کیا کیا ہے جو وہ خود کو، اپنی زندگی کو اتنی ارزاں اور بے مول سمجھنے لگا تھا؟ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ سکندر کو یقین دلائے کہ اس کا وجود اس دنیا کے لیے بہت قیمتی ہے، اس کا ہونا اس کی زندگی کے لیے بہت قیمتی ہے، اس کی موجودگی لیزا محمود کے لیے بہت قیمتی ہے۔ اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو لیزا محمود کو بہت تکلیف پہنچتی ہے۔ وہ ایکسیڈنٹ کے بعد ہسپتال میں زخمی پڑا تھا تو لیزا محمود کا دل اس کے لیے پریشان تھا۔ وہ آج اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہا تھا تو لیزا محمود کا دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو پھر اسے اپنے جسم سے بہتے خون سے کوئی تکلیف ہو رہی تھی یا نہیں؟ مگر لیزا محمود کو بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ نینی کو بار بار جھٹلا چکی تھی۔ وہ سکندر کے پیچھے کیوں آتی ہے، اس کا جواب دیتے ہوئے وہ سکندر کو جھٹلا چکی تھی۔ وہ اپنے مختلف اعمال کی مختلف وجوہات تلاش کر کے خود کو مسلسل جھٹلاتی رہی تھی، مگر اس پل سکندر کی تکلیف پر روتے ہوئے وہ خود کو ہرگز جھٹلا نہیں پا رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ سکندر کو فون کر کے بتائے، میں پہلی بار پزیریا میں تمہارے پاس اس لیے آئی تھی کہ تمہیں دیکھ کر میرے دل میں کہیں بہت دور اندر بہت خوبصورت گھنٹیاں بجی تھی جس سے مجھے محبت ہوگی۔ وہ جب میری زندگی میں آئے گا تو مجھے فوراً پتہ چل جائے گا، میرا دل میں اسے دیکھتے ہی گھنٹیاں بجنے لگیں گی۔ اپنا پرمزاج انداز میں کہا وہ جملہ یاد کر کے اس پل وہ روتے روتے ہنس پڑی تھی۔ وہ اسے خوبصورت لگتا ہے اس لیے وہ اسے پینٹ کرنا چاہتی ہے، وہ اسے اچھا لگتا ہے اس لیے وہ اس سے دوستی کرنا چاہتی ہے۔ کتنی وجوہات اور جواز وہ خود اپنے آپ کو سکندر کے ایکسیڈنٹ سے پہلے تک پیش کرتی رہی تھی۔ اس کے ایکسیڈنٹ کے بعد جب وہ بھاگتی دوڑتی اس کے پاس ہسپتال پہنچی تھی، اس کے بعد اس نے اپنے اندر سے ابھرتے ہر سوال کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اس کے پاس ہسپتال میں مسلسل کیوں ہے؟ وہ اسے اپنے گھر لانے پر بضد کیوں ہے؟ اسے اس کی دوا خوراک کی اس قدر پرواہ کیوں ہے؟ وہ خود سے لاپرواہی برتتا ہے تو اسے کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ وہ اس کے گھر سے جا رہا ہے تو اسے فکر کیوں ہے؟ پھر واپس جا کر وہ اپنا خیال ٹھیک سے رکھے گا بھی کہ نہیں؟ آج دل کی یہ بات یاد کر کے کیوں ناقابل بیان تکلیف پہنچی تھی کہ وہ چند دنوں یا چند ہفتوں میں واپس چلا جائے گا۔ وہ اسی ایک شخص کو سوچتے اور روتے اور ہنستے ہوئے سوئی تھی، اور صبح بیدار ہوتے ہی وہ جو پہلا خیال اس کے دل میں آیا تھا وہ اسی کا تھا، جو پہلا نام لبوں سے نکلا تھا وہ اسی کا تھا، وہ پہلا چہرہ جو تصور میں آیا تھا وہ اسی کا تھا۔ چند دن پہلے اس نے نینی کو سکندر کی سب سے بڑی خامی اس کا پاکستانی ہونا بتا کر اس کی ہر سوچ کی نفی کر دی تھی، اور آج اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ وہ پاکستانی ہے یا دنیا کے کسی بھی اور ملک کا رہنے والا ہے۔ وہ جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، وہ جس بھی جگہ سے ہے، بس بہت اہم ہے۔ وہ اپنی سوچیں اور اپنے جذبات کی شدت سے خود ہراساں سی ہو رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اگر اس وقت وہ سکندر کے سامنے گئی تو اس کا چہرہ دیکھ کر ایک پل میں جان جائے گا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے۔ اس کی خیریت پوچھنے کی شدت سے چاہ رکھنے کے باوجود اسے فون نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کا چہرہ سامنے نہیں بھی ہو تب بھی وہ اس کا لہجہ اسے سب کچھ بتا دے گا، اس کے دل کا ہر بھید اس پر کھول دے گا۔ وہ بغیر کچھ کھائے اوپر اپنے اسٹوڈیو میں آ گئی، سکندر کی تصویر مکمل کرنے لگی۔ جو تصویریں اس نے کیمرے سے کھینچی تھی اسے ان کی طرف ایک نظر بھی دیکھنے کی ضرورت پیش نہیں آ رہی تھی۔ اس کے وہاں فوارے کے سامنے بیٹھے ہونے کی ایک ایک تفصیل اسے یاد تھی، اس کی آنکھوں کے تاثر، اس کے لبوں کی مدھم سی مسکراہٹ، دیوار پر رکھے اس کے ہاتھ کی انگلیاں، یہ سب یاد رکھنا تو شاید بہت عام سی بات تھی۔ اسے تو یہ تک یاد تھا کہ یوں بیٹھنے سے اس کی شرٹ اور پینٹ پر کہاں کہاں شکنیں پڑ رہی تھی، ہوا سے اگر اس کے بال اڑ رہے تھے تو کیسے لگ رہے تھے، اسے ہر بات یاد تھی۔ اس منظر کی کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں تھی جسے پھر سے دیکھنے کے لیے اسے اپنے سامنے تصویریں رکھنی پڑیں۔ ناشتے کیے بغیر وہ اوپر
اوپر آ گئیں۔ لیزا نینی اوپر آ گئی تھی۔ اس سے ناشتے کے بارے میں پوچھتے پوچھتے اس کی نظر سکندر کی پینٹنگ پر پڑ گئی۔ بن گئی سکندر کی تصویر۔ کل رات تو تم آتے ہی سونے چلی گئی تھی، تم سے بات ہی نہیں ہو سکی۔ جی نینی، بس وہ میں تھک گئی تھی۔ جو جانتی تھی کہ نینی اس پل اور سکندر کی تصویر کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی، وہ ان سے نگاہیں چرا کر جان بوجھ کر خود کو کام میں مصروف ظاہر کرنے لگی تھی۔ ناشتہ یہیں لا دیتی ہوں تمہیں۔ وہ ایک پل اسے خاموشی سے دیکھتے رہنے کے بعد ناشتہ لانے کا کہتی نیچے اترنے لگیں۔ ٹھیک، تھینک یو نینی، اپنا بھی لے آئیے گا، بالکنی میں ساتھ بیٹھ کر کریں گے، اس نے قدرے بلند آواز میں ان سے کہا۔ اس نے سکندر کو فون نہیں کیا تھا، وہ خود کو سکندر کی تصویر میں مصروف کیے ہوئے تھی، مگر میز پر پڑے اپنے موبائل پر گھوم پھر کر اس کی نظریں بار بار جا رہی تھی۔ کام پر دھیان رکھتے ہوئے بھی اس کا سارا دھیان فون کی طرف تھا۔ نیچے بھی فون کی بیل بج رہی تھی تو وہ چونک رہی تھی۔ اس کی کان فون کی گھنٹیوں پر لگے تھے۔ اگر اس نے اسے فون نہیں کیا تو سکندر کا بھی یہ خیال نہیں آیا کہ اسے فون کر لے۔ وہ دل ہی دل میں سکندر سے خفا ہوئی۔ شام ہو گئی اور اب وہ خود کو مزید روک نہیں پا رہی تھی۔ ایک بے اختیاری کیفیت میں بغیر کچھ سوچے سمجھے اس نے اس کا نمبر ملایا تھا۔ کیسی ہو مصورہ؟ وہ اس کی آواز سن کر خوش مزاجی سے بولا تھا۔ تم کہاں ہو؟ اسے کیوں غصہ آ رہا ہے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، مگر اس کا لہجہ غصے سے بھرا تھا۔ میرے ہاتھ میں موجود نقشے کے مطابق میں اس وایا ڈیل کورسو پر ہوں۔ آفس سے نکلا تو واپس اب تک ٹیوالی فاؤنٹین نہیں دیکھا، سو ارادے چہل قدمی کرتے ہوئے وہاں جانے کے ہیں، وہ اسی خوش مزاج انداز میں بولا تھا مسکراتے ہوئے۔ تم ٹیوالی فاؤنٹین جا رہے ہو اکیلے؟ تم نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ کیا اس سے پہلے روما کی ہر جگہ میں نے تمہیں نہیں دکھائی جو آج تم نقشہ لے کر اکیلے نکلے؟ وہ خفگی سے تلخ لہجے میں بولی۔ مجھے لگا کل میری رومن دوست مجھ سے خفا ہو گئی تھی، اس لیے آج کہنے کی ہمت نہیں ہوئی، ورنہ ظاہر ہے میں نے تم سے ہی کہنا تھا کہ لے جانے کو۔ وہ مسکراتے ہوئے بالکل اسی انداز میں بات کر رہا تھا جیسے اس سے کیا کرتا تھا۔ ہاں، اس کے لہجے میں در پردہ چھپی ایک حیرانی تھی، جیسے وہ اس کی تلخی اور غصے کی وجہ سمجھ نہ پا رہا ہو۔ اچھا تم جہاں ہو وہیں ٹھہرو، میں آ رہی ہوں۔ آس پاس کوئی کیفے یا بار ہے تو وہاں بیٹھ کر میرا انتظار کرو، میں بس 10-15 منٹ میں وہاں پہنچتی ہوں۔ تیز رفتاری سے سیڑھیاں اترتے ہوئے اس نے حکمیہ انداز میں سکندر سے کہا اور پھر اس کا جواب سنے بغیر ہی فون بند کر دیا۔ محض 7 منٹ لگائے تھے اس نے شاور لینے اور تیار ہونے میں۔ اس نے گلابی اور کاسنی رنگوں کے امتزاج والی پرنٹڈ شرٹ کاسنی رنگ کے لوز ٹراؤزر کے ساتھ پہنی تھی۔ گیلے بالوں کو یوں ہی بکھرا چھوڑ کر سینڈلز پیروں میں ڈالتی وہ گاڑی کی چابی اٹھا کر نیچے کی طرف دوڑ رہی تھی۔ انتہائی تیز رفتاری سے ڈرائیو کرتی وہ اس جگہ پہنچی اور سکندر کو فون کیا۔ تب سکندر نے اسے اس کیفے کا نام بتا دیا جہاں وہ بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ گاڑی اس کیفے تک لائی تو سکندر دروازے سے باہر کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ گاڑی کسی جگہ پارک کر دو، میں اس وقت روما کی سڑکوں پر پیدل چلنا چاہتا ہوں، وہ اس سے مسکرا کر بولا۔ اس نے گاڑی پارک کر دی۔ اب وہ دونوں پتھروں سے بنی کئی 100 سال پرانی سڑک پر پیدل چل رہے تھے جو انہیں ٹریوی فاؤنٹین کی طرف لے کر جا رہی تھی۔ تمہاری چوٹ کیسی ہے؟ اس کا اشارہ سکندر کے ہاتھ کی طرف تھا۔ ٹھیک ہوں، اور تمہاری ڈانٹ سے بچنے کے لیے میں نے ڈاکٹر سے پراپر قسم کی بینڈیج کرا رکھی ہے اور پین کلرز بھی لے رہا ہوں۔ اس نے اپنا کوٹ اور ٹائی اس کی گاڑی میں اتار کر رکھ دیے تھے۔ شرٹ کا اوپری بٹن کھولا ہوا تھا اور آستین کونی سے ذرا نیچے تک فولڈ کر رکھی تھی۔ وہ اسے اپنا ہاتھ دکھا کر مسکرا کر بتا رہا تھا۔ اس کی کریم کلر کی قمیض کی آستین کے اندر سے اس کی بازو پر پٹی بندھی نظر آ رہی تھی۔ ہاں، میری باتوں کا تو جیسے تم پر بڑا اثر ہوتا ہے، وہ قدرے برا مان کر بولی تھی۔ چند سیکنڈ وہ دونوں خاموشی سے چلتے رہے تھے۔ اس خاموشی میں جب اسے اپنے دل کی دھڑکنوں کا شور زیادہ تیز سنائی دینے لگا تب اس شور سے گھبرا کے اس نے اسے مخاطب کیا۔ تم پیدل کیوں چلنا چاہ رہے تھے؟ وہ سکندر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے پیروں سے ایک چھوٹے سے پتھر کو ٹھوکر مارتا سڑک کی طرف دیکھتا ہوا چل رہا تھا۔ اس کے سوال پر سکندر نے نظریں اٹھا کے اسے دیکھا تھا۔ بس یوں ہی میرا دل چاہ رہا تھا۔ کل میرا یہاں آخری دن ہے، پرسوں صبح کی فلائٹ سے میں دوحہ چلا جاؤں گا۔ نہ جانے پھر کبھی تمہارے روما کی ان سڑکوں پر چلنا نصیب ہو کہ نہ ہو، اس لیے میں نے سوچا آج لیزا کے روما کی سڑکوں پر پیدل چلا جائے۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ یہ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ کل آخری دن، پرسوں صبح کی فلائٹ، کل آخری دن، کہ اس طرح اتنی اچانک؟ تم نے تو کہا تھا تم یہاں 2-3 ہفتوں کے لیے آئے ہو۔ اس کے دل میں یکدم یاسیت اور اداسی اتر آئی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ سکندر سے لڑے، پوچھے کہ وہ واپس جانے کی بات کیوں کر رہا ہے، مگر وہ ٹوٹے شکستہ لہجے میں آ کر اگر کچھ کہہ پاتی تو محض یہ جملے۔ وہ اس کی کیفیات سے انجان مسکرا کر جواباً بولا، ہاں تو ٹھیک کہا تھا مصورہ، 2 ہفتے تو ہو ہی گئے مجھے یہاں پر، اور میرا
کام جس کے لیے میں یہاں آیا تھا آج مکمل ہو گیا ہے، کل بس ایک میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے، پھر میں فارغ۔ وہ جیسے اپنی واپسی پر بہت خوش تھا۔ ہاں وہ خوش کیوں نہیں ہوتا، وہ اپنے گھر واپس جا رہا تھا۔ روما اس کا گھر نہیں تھا، وہ کیوں بھول گئی تھی یہ بات کہ سکندر شہریار یہاں مہمان ہے، پردیسی ہے، اجنبی ہے، اس کا گھر، اس کا شہر، اس کی زندگی کہیں اور ہے، اسے ایک نہ ایک دن یہاں سے چلے جانا ہے، پھر کبھی بھی یہاں نہ آنے کے لیے۔ ایک دم ہی اس کا دل چاہا تھا وہ چیخیں مار مار کر رونا شروع کر دے، اس کے اندر آنسو جمع ہو رہے تھے۔ اگر اس پل کچھ بولتی تو یقیناً رو پڑتی، اس لیے بجائے کچھ بولنے کے سر جھکا کر خاموشی سے چلنے لگی۔ وہ خود کو سمجھا رہی تھی، خود کو رونے سے روک رہی تھی، خود کو سمجھاتے ہوئے سکندر کو روما کی قدیم ترین سڑکوں میں سے ایک سڑک پر لے آئی تھی۔ ٹریوی فاؤنٹین نظر آ رہا تھا۔ ان کی نگاہوں کے سامنے کچھ دور تھوڑے فاصلے پر صرف اٹلی ہی میں نہیں بلکہ ساری دنیا میں مشہور ترین ٹریوی فاؤنٹین نظر آ رہا تھا۔ بہت شوق تھا ٹریوی فاؤنٹین دیکھنے کا۔ تم اٹیلین لوگ فاؤنٹین ڈی ٹریوی کہتے ہو نا؟ ٹریوی فاؤنٹین کے نزدیک جاتے ہوئے سکندر نے اس سے پوچھا تھا۔ ہمیشہ جہاں بھی دونوں جاتے تھے وہاں کی تاریخ، وہاں کے آرکیٹیکچر کی تفصیلات وہ اسے بتایا کرتی تھی، چاہے سکندر دلچسپی سے سن بھی رہا ہو یا نہیں، مگر آج وہ خاموش تھی۔ سکندر کی بات کے جواب میں وہ سر ہلا کر بوقت مسکرائی تھی۔ اپنے ٹین ایج کے دنوں میں نے ڈولسے ویٹا دیکھی تھی، تب سے ہی مجھے شوق ٹریوی فاؤنٹین دیکھنے کا۔ مووی میں اتنی خوبصورتی سے دکھایا گیا تھا۔ وہ پھر پھیکے سے انداز میں مسکرائی تھی۔ ٹریوی فاؤنٹین ویسے ہی نظر آ رہا تھا جیسے وہ اسے بچپن میں دیکھتی آئی تھی۔ سڑک پر اطراف میں کئی 100 سال پرانی تاریخی عمارتیں اسی طرح استادہ تھیں جیسے اس نے انہیں ہمیشہ دیکھا تھا، ہمیشہ ہی کی طرح۔ وہاں پر سیاحوں کا ہجوم تھا۔ اس ہجوم میں گھس کر وہ دونوں بھی فاؤنٹین کے سامنے آ گئے تھے۔ ایسا ہی دیکھا تھا میں نے اسے مووی میں، یہ آرکیٹیکٹس کا بنایا خوبصورت محل، اس کی بیرونی منظر پر یہ پہاڑوں کو تراش کر مجسمہ سازوں کے بنائے گئے رومن گارڈ سمندری گھوڑوں کے مجسمے، ان مجسموں اور پتھروں کے اوپر سے گرتا، بہت بلندی تک جاتا اور پھر نیچے اس خوبصورت بڑے سے تالاب میں گرتا یہ نیل گوں پانی۔ وہ دونوں اس بڑے تالاب کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ بہت سے سیاح وہاں تالاب میں سکے اچھال رہے تھے۔ سکندر اس کی سوچوں سے انجان ٹریوی فاؤنٹین کی خوبصورتی کو سراہنے میں مصروف تھا۔ وہ محل، اس کی کولمبر رومن گارڈ اور گھوڑوں کے مجسموں، ان کے عین نیچے پانی کے بہت بڑے تالاب کی دلکشی اور خوبصورتی کو جیسے مبہوت ہو کر دیکھ رہا تھا۔ آج جب اپنی روما کی خوبصورتی سے متاثر نہیں کر رہی تھی، تب پہلی مرتبہ وہ اس سے متاثر ہوتا نظر آ رہا تھا۔ سکندر اپنے موبائل سے فاؤنٹین کے مختلف زاویوں سے تصاویر کھینچنے لگا۔ اس نے تالاب میں سکے اچھالتے سیاحوں کو دلچسپی سے دیکھا۔ اگر ٹریوی فاؤنٹین میں کوئنز اچھالیں گے تو زندگی میں کبھی نہ کبھی روما دوبارہ ضرور آئیں گے، ہے نا لیزا؟ ان لوگوں کے بالکل سامنے ایک لڑکی تالاب میں سکہ اچھال رہی تھی۔ اس کا بوائے فرینڈ سکہ اچھالتے وقت اس کی تصویر کھینچ رہا تھا۔ ساتھ ہی اس نے چیخ کر اپنی گرل فرینڈ سے کہا تھا، میک اے وش۔ لڑکی کی فاؤنٹین کی طرف پیٹھ تھی۔ اس نے اپنے سیدھے ہاتھ میں سکہ پکڑ رکھا تھا۔ اسے اپنے کندھے سے اوپر لے جا کر بغیر پیچھے مڑ کر دیکھے پاؤنڈ میں اچھالنے لگی۔ ساتھ ہی اس نے جیسے آنکھیں بند کر کے بڑی شدت سے کوئی دعا مانگی، پھر آنکھیں کھولیں اور سکہ پانی میں اچھال دیا۔ عین اس کے سکہ اچھالتے لمحے اس کے بوائے فرینڈ نے ایک ساتھ 3-4 تصاویر کھینچی تھیں۔ ہاں، صدیوں سے سینہ بہ سینہ منتقل ہوتی روایتوں کے مطابق کہا تو یہی جاتا ہے کہ روما وزٹ کرنے والے کوئی بھی شخص اگر ٹریوی فاؤنٹین میں کوئنز اچھالے گا تو زندگی میں کبھی نہ کبھی دوبارہ سٹی ضرور آئے گا۔ خود کو کمپوز کرتے ہوئے اس نے سکندر کو مسکرا کر بتایا تھا۔ اسے سامنے دیوار پر تھوڑی خالی جگہ نظر آئی تو اس پر بیٹھ گئی۔ اسے بیٹھتے دیکھ کر سکندر بھی اس کے ساتھ ہی آ کر بیٹھ گیا تھا۔ پاؤں دائیں بائیں ہلاتی وہ خود کو لاپرواہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سکندر کو اس کی اداسی کسی بھی قیمت پر پتہ نہیں چلنی چاہیے۔ وہ سکندر پر سے نظریں ہٹائے خود کو لاپرواہ ظاہر کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہوئے فاؤنٹین میں سکے اچھالتے سیاحوں کو دیکھ رہی تھی۔ صحیح طریقہ کیا یہی ہوتا ہے فاؤنٹین میں سکہ اچھالنے کا؟ سکندر نے ایک سیاح مرد کو فاؤنٹین میں سکہ اچھالتے دیکھ کر اس سے پوچھا۔ ہاں، آپ کی پشت فاؤنٹین کی طرف ہونی چاہیے، سکہ آپ کے سیدھے ہاتھ میں ہونا چاہیے اور بغیر فاؤنٹین کی طرف سر گھما کر دیکھا آپ نے کندھے کے اوپر کوئنز پانی میں اچھالنا ہوتا ہے۔ روایت ہے کہ اگر ایک سکہ اچھالیں گے تو دوبارہ روما آئیں گے، اور اگر 2 سکے اچھالیں گے تو دوبارہ بھی روما آئیں گے اور کسی رومن سے آپ کو محبت بھی ہو جائے گی، اور اگر 3 سکے اچھالیں گے تو جس سے آپ کو محبت ہوگی اس سے آپ کی شادی بھی ہو جائے گی۔ وہ سکندر کی طرف دیکھ کر ہنس کر بولی تھی، تم یقین کرتی ہو اس بات پر؟ سکندر نے ہنستے ہوئے اس سے پوچھا۔ نہیں، تم کرتے ہو؟ نہیں،
بھائی بالکل بھی نہیں، وہ دونوں ہنس رہے تھے، گویا فاؤنٹین میں سکے اچھالنا ان دونوں کے لیے ایک مذاق و تفریح سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ اس تالاب میں اب کتنے سکے جمع ہو چکے ہوں گے؟ اٹالین گورنمنٹ ان کا کرتی کیا ہے؟ سکندر نے مسکرا کر اسے پوچھا۔ روما کے غریب اور ضرورت مند لوگوں کی مدد کے لیے استعمال ہو جاتے ہیں یہ پیسے، کم از کم بھی ہر دن یہاں 3000 یورو تو پانی میں جمع ہوتے ہی ہیں۔ اس نے مسکرا کر سکندر کو جواب دیا تھا۔ اچھا تو یہاں میری جگہ رکھ کر بیٹھو، میں ابھی آیا۔ وہ یکدم ہی کچھ سوچ کر بولتا ہوا اس کے پاس سے اٹھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ کیا کوئنز اچھالنے؟ اس کی شرارت بھرے سوالیہ انداز کے جواب میں سکندر قہقہ لگا کر ہنسا۔ اتنا پاگل نہیں ہوا ہوں، کسی اور کام سے جا رہا ہوں میں، بس ابھی آیا، تم میری جگہ رکھنا۔ ہنس کر بولتا وہ تیزی سے مڑا اور جس رفتار سے وہ گیا تھا اسی رفتار سے 4-5 منٹ بعد ہی دوبارہ موجود تھا۔ اس کے ہاتھ میں 2 آئس کریم کونز تھیں، گلیٹو سنونیا۔ اس نے کون اس کی طرف بڑھائی تھی۔ اچھا تو تم یہ لینے گئے تھے؟ مسکرا کر کون ہاتھ میں لیتے ہوئے اس نے اس سے پوچھا۔ ہاں، میں نے سوچا اتنے دنوں سے اٹلی کی کوئی کافی مشہور جگہیں بھی دیکھ لیں، یہاں کے مزیدار کھانے بھی کھا لیے، اگر نہیں کھائی تو ساری دنیا میں مشہور اٹالین آئس کریم نہیں کھائی۔ میں آرڈر کر دیتی، تمہیں مشکل تو نہیں ہوتی جناب؟ کیا سمجھ رکھا ہے آپ نے مجھے؟ خاصا ذہین آدمی ہوں میں، گزارے لائق اٹالین لفظ سیکھ لیے ہیں میں نے۔ اور آئس کریم کھاتے ہوئے ہنس کر بولا، اٹالین آئس کریم میں فیٹس بھی کم ہوتے ہیں، اس کا ذائقہ بھی دوسری آئس کریمز کے مقابلے میں بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ وہ اتنے آرام سے اس سے مختلف موضوعات پر کس طرح بات کر رہی تھی، اس سے خود پر حیرت ہو رہی تھی۔ وہ اندر سے بہت اداس تھی، بہت پریشان تھی۔ چلیں، وہ دونوں کون کھا چکے تھے؟ تب سکندر نے اس سے پوچھا۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا اور دیوار پر سے اٹھ گئی تھی۔ وہاں سے اٹھتے ہی یکدم پھر اس کا دل اداسیوں میں گرنے لگا تھا۔ کیا دونوں اس طرح پھر کبھی ایک ساتھ یہاں ٹریوی فاؤنٹین کے سامنے بیٹھ پائیں گے؟ اس کا دل چاہا سکندر سے کہے، تم پانی میں سکہ اچھالو، تم چاہتے ہو یا نہیں، مگر میں چاہتی ہوں تم دوبارہ روما آؤ، اور اب کی بار تم میری خاطر روما آؤ۔ وہ اس کی کیفیات سے انجان وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ وہ دونوں وہاں سے پیدل واپس جا رہے تھے۔ سکندر نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے ٹراؤزر کی جیبوں میں ڈال رکھے تھے۔ وہ بہت مطمئن سا لگ رہا تھا۔ کل تمہارا کیا پروگرام ہے؟ اس نے آہستگی سے پوچھا۔ بس آفس ہی جانا ہے، اور تو کچھ نہیں، بس میں نے تمہیں بتایا تھا نا، کل آفس میں ایک میٹنگ ہے، دوپہر 3 بجے تک میٹنگ ختم ہوگی، اس کے بعد ہوٹل جا کر اپنی پیکنگ وغیرہ کروں گا۔ کل رات 1-1:30 بجے ایئرپورٹ کے لیے نکلوں گا، صبح 3:30 بجے کی میری فلائٹ ہے۔ وہ اپنے جانے کی بات اتنی سکون سے کر رہا تھا، ذرا سا افسوس، ذرا سا دکھ بھی اس کے چہرے پر نظر نہیں آ رہا تھا، بلکہ وہ بہت مطمئن لگ رہا تھا، جیسے کہ واپس اپنے گھر جانے پر خوش ہو۔ تم کل رات کا کھانا میرے گھر پر میرے اور نینی کے ساتھ کھاؤ۔ بے اختیار اس نے اسے دعوت دی، جیسے اس کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے ایک وجہ تلاش کی ہو۔ ڈنر؟ لیکن لیزا، وہ شاید اس سے معذرت کرنا چاہ رہا تھا، مگر اس نے اس بات پوری ہونے نہیں دی۔ اس نے بہت اصرار سے کہا تھا، پلیز سکندر، انکار مت کرنا، مجھے افسوس ہوگا۔ تمہاری پینٹنگ میں مکمل کر چکی ہوں، میں تمہیں دکھانا چاہتی ہوں، تم کل آؤ گے تو مجھے بہت اچھا لگے گا۔ سکندر نے ایک پل کے لیے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ اسے بہت گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا، پھر ایک گہری سانس لے کر بولا، بہت دفعہ تمہاری نینی کا مہمان بن چکا ہوں، بہت بار تمہارے گھر پر کھانا بھی کھا چکا ہوں، لیکن اگر تمہارا اصرار ہے مصورہ، تو میں کل پھر آؤں گا۔ وہ یکدم ہی مسکرا دی۔ سکندر بھی اسے مسکراتے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ میں تمہیں کل شام میں تمہارے ہوٹل سے پک کر لوں گی۔ وہ دونوں چلتے ہوئے وہاں تک آ گئے تھے جہاں اس نے اپنی گاڑی پارک کی تھی۔ نہیں، یہ غلط بات ہے، میری دعوت بھی کرو اور مجھے لینے بھی آؤ، میں آفس کی گاڑی سے آ جاؤں گا۔ تمہارے گھر کا پتہ مجھے یاد ہے سینیورینا۔ اپنی جملے کا آخری حصہ ادا کرتے ہوئے دھیمے سے مسکرایا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سکندر کو اس کے ہوٹل اتارنے کے بعد وہ اپنے فلیٹ میں واپس جا رہی تھی تو اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں تھیں۔ اس نے خود کو رونے سے روکا، خود کو سرزنش کی۔ وہ کل آ تو رہا ہے، کل اس سے مل تو رہا ہے، ابھی تو وہ جدا نہیں ہوا، کیا پتہ کل وہ پھر کچھ ایسا کہہ دے کہ پھر اس کا چلے جانا، بچھڑ جانا لگے ہی نہیں۔ وہ سکندر کو اس کے ہوٹل چھوڑ دینے کے بعد ہی کل کی شام کا انتظار کرنے لگی تھی۔ کل کی شام اپنے ساتھ اس کے لیے بہت ساری خوشیاں لائے گی۔ اس کی محبت یک طرفہ نہیں ہے، وہ خود کو یقین دلا رہی تھی۔ سکندر نے اس کی خاطر اپنی جان خطرے میں ڈالی تھی، اس نے اس کے لیے اپنا خون بہایا تھا، اس نے اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ کیسے مان لے کہ وہ سب فریب تھا؟ اس کے سچے اور بہت انمول جذبے اتنے بے وقت نہیں ہو سکتے کہ سکندر انہیں سمجھے بغیر، اس سے کچھ کہے بغیر واپس چلا جائے۔ کل وہ اسے کچھ نہ کچھ من چاہا ضرور کہہ کر جائے گا۔ سکندر شہریار کوئی آس، کوئی امید، کوئی وعدہ اس کی جھولی میں ڈالے بغیر یہاں سے جا ہی نہیں سکتا۔